علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤنڈ سے گزار کے کو ختم کرنا, ان کو بیس کو تھوڑا کرنا. میں دل کے بعد رحمت سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہائیلی ریسپیکٹڈ آئی جی پی ریسپیکٹڈ ڈاکٹر سہیل طارق صاحب کا, کمشنر صاحب کا, میرے بڑے پیارے بھائی گروپ صاحب کا. طارق صاحب کے ساتھ میرا بڑا ایک پرانا تعلق ہے اور میں انہیں ایک آفیسر کے طور پہ بھی جانتا ہوں, لیکن اکثر میں نے کہتا ہوں یہ ایکیڈمیشین ہے, ریسرچر ہے, کے مطالعے کا میں بڑا محترم ہوتا ہوں. جب یہ لاہور قریب ہوتے تھے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ ایک لیکچر ہمیں بھی آتے ہیں, کچھ لیکچر جن کے ریکارڈڈ انٹرنیٹ پہ پڑھے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کم ہوتا ہے کہ کسی آفیسر نے جہاں جہاں کام کیا وہاں کے لوگ یاد کریں. میں ڈی جی خان ادھر جاتا ہوں, رحیم خان جاتا ہوں, قاضی صاحب وہاں فالو مل جاتے ہیں. میں قصور جاتا ہوں کہ آر بی قصور ہیں, وہاں کے فالو مل جاتے ہیں. فیصل آباد جاتا ہوں, وہاں کی سروس کی. اسی زمانے میں ہماری نئی نئی ملاقات ان سے ہوئی تو یہ سہالہ ٹریننگ کالج میں تھے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سہالہ میں نے کانٹریبیوٹ کیا, اس کی مثال نہیں ملتی. اور اب اللہ نے موقع دیا کشمیر میں سرو کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا قابل پولیس آفیسر کشمیر میں سرو ہو. آپ سب سے میری گزارش ہے, میرا طالب صاحب آپ کی اجازت سے میں اس سیشن کو تھوڑا سا فارمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ روزہ ہے اور اس وقت تو نیند بھی آ رہی ہے, تو جگانا جو ہے نا وہ علامت بال کا بھی کام ہے, ہمارا کام بھی جگانے ہے. آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں دونوں ہاتھ ایسے ہوتے ہیں, آپ اپنی انگلیاں گنے, سب انگلیاں 10 ہیں, 10 انگلیاں پوری. سامنے کسی کی 11ویں بھی ہوتی, یہاں انگلی لگی ہوتی, کئیوں کی 9.5 ہوتی, ٹوکے میں ہاتھ آ جاتا 9.5 ہاتھ انگلیاں پوری. اب آپ اللہ کا نام لے کے الحمدللہ کر کے اور زبردستی کلیپنگ کرتے ہیں ایسا. انگلیاں گرنے کو ٹوٹی تو نہیں, کوئی کام نہیں ہو رہی, کوئی نیچے تو نہیں گر گئی, پوری ہے. ہمیں پہلا لیسن مل گیا, اپریشیٹ کرنے سے, انکریج کرنے سے انگلیاں کام نہیں ہوتی ہیں, گر کے نہیں ہوتی ہیں. ہمیں کرنا چاہیے اس سے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے. دوسرا کام کیا ہے, آپ سب ایک طرح کے کھڑے ہو کیونکہ آپ مجھ سے پہلے سے یہاں موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کو بلڈ سرکولیشن دے دو. آپ کے رائٹ پہ جو بھی آفیسر ہے, بہنیں ہیں بہنوں کے ساتھ, بھائی ہیں تو بھائی کے ساتھ, آپ اپنے رائٹ پہ جو بھی آفیسر بنے تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ویری گڈ شاباش. سائڈ بدلنے لیفٹ والے کو رکھتے ہو, ویری گڈ ویری گڈ زبردست. تشریف رکھیے گا. میں بات فرما کے اپنا پرس نکال لیجیے, پرس نکال لیجیے. میرا پرس میرے ہاتھ میں. پیسے گرنے کم تو نہیں ہو گئے تھاپڑا دینے سے, بینک میں کال کر کے پوچھنے پیسے کم تو نہیں ہو گئے. ہمیں نئی بات بتا دیں کہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھاپڑا مارنے سے 1 روپے کا نقصان نہیں ہوتا. اور ہمیں کیسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کو نہیں مانتے. یہ سب ہے تو نظام چل رہا ہے. اس سارے سسٹم میں ایک باہر کھڑا جو کانسٹیبل ہے, جو سیکیورٹی کو دیتے ہیں, جو شام کے باہر کے پورے دل کے آپ کے سامنے دیتے ہیں, یہ سب امپورٹنٹ ہے. یہ سب ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں 2 چیزیں شامل کرنی. ایک ایکنالجمنٹ, دوسرا تھاپڑا شاباش کر کے دیکھیے. یہ پریکٹیکل لیڈرشپ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلطی نکالنے میں شروع ہوتے ہیں, انڈیکیٹ کرنے میں از رانگ اس میں شروع ہوتے ہیں. کبھی آپ ایک لیڈر کے طور پہ, آپ ایس ایچ او ہیں, آپ ایس پی ہیں, آپ ڈی آئی جی ہیں, آپ ایس ایس پی ہیں, آپ سب انسپیکٹر ہیں, کبھی آپ نے ماتحت کے کندھے پہ تھاپڑا مار کے اس کا دل جیت کے ساتھ ملا, پھر دیکھیں اس کی پرفارمنس کیسے کرتے ہیں. ہم ہاتھ کے لڑکیوں کی نشاندہی کر کے, انسلٹ کر کے, ڈیگریڈ کر کے, ڈسگریس کر کے ہم سمجھتے سے پرفارمنس بہتر ہوتی. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ابھی تک جو بیسٹ بکس ہیں لیڈرشپ, بیسٹ کتاب, وہ سب کی سب کتابیں پڑھ لیجیے اور دنیا کے سارے بیسٹ لیڈرز کی زندگی کو پڑھ کے دیکھ لیجیے, آٹوبایوگرافیز. آپ کو 3-4 چیزیں سملر ملیں.
ساتھ گرامی پڑھ لیجیے. آپ آج کے ماڈرن لیڈر نیلسن منڈیلا کو پڑھ لیجیے, آپ محمد علی جناح کو پڑھ لیجیے, آپ دنیا کے ایتھیکل اور انسپریشنل لیڈرز کی آٹوبایوگرافیز اور فلسفوں کو پڑھ لیجیے. 3-4 چیزیں سملر ملے گی. دی نمبر 1 تھنگ سب میں سملر ملے گا ایمپتھی. ان میں احساس زیادہ ہوگا. قربان جائیے کائنات کا سب سے بہترین انسان آپ کی ذات گرامی سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چڑیا کے حقوق کی بات کریں, آپ ہرن کے بچے کے حقوق کی بات کریں, آپ یتیم کے حقوق کی بات کریں. مدینے کی گلیوں میں ایک ذہنی طور پہ اپاہج سے بات چیت کر رہے اور صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ذہنی طور پہ اور نارمل نہیں ہے, اور اللہ کے رسول جو کائنات کا بیسٹ انسان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں نہیں سنوں گا تو کون سنے, اس کو میں نہیں سنوں گا تو کون سنے. ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ خراب ہے. سر خراب کو ساتھ ملا کے چلانے والا اصل نصیب ہے. لیڈر وہ ہے جس کو کھوٹے سکے چلانے آتے ہیں. لیڈر وہ ہے جس کو آخری ڈبہ ٹرین کھینچتی ہے انجن کے ساتھ, وہ انجن جو کھینچ رہا ہوتا ہے آخری ڈبے کو چھوڑتا نہیں ہے, اس کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. کوئی سوچتا ہے یہ آخری ڈبہ بھی ساتھ ہے تو پوری ایک ریل بنی, پوری ٹرین بنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آخری ڈبہ اس لیے اتار دیا جائے وہ آخری ہے. لیڈر وہ ہے جو سب کو ساتھ لے کے جائے. پہلی چیز سملر آپ کو ملے گی ایمپتھی. اگر ایمپتھی احساس نہیں ہے, کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے, کسی کا درد محسوس نہیں ہو, کسی کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتے, آپ یقین کیجیے آپ اچھی پرفارمنس دے سکتے. وہ تھانے کی پرفارمنس ہے, وہ ٹاؤن کی ہے, وہ ضلع کی ہے. جب تک آپ ایمپتھی نہیں رکھتے. اچھا ایمپتھی سے ہوتا کیا؟ ایمپتھی سے ٹیم بنتی ہے. لیڈر کا مطلب وہ ہے جس کی ٹیم ہے. لیڈر کوئی ہانکنے والا انسان نہیں ہوتا, لیڈر کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ لیڈر کی لائف کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے. اصل بات اس چیز کی ہوتی ہے, اصل بات ہوتی ہے ایمپتھی. ماضی میں 750 سال 800 سال پہلے کتاب لکھی ہوئی, جس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہمارے مرشد علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کتاب لکھنے والا میرا مرشد ہے. کتاب کا نام کیا تھا؟ مثنوی رومی. رومی کے مزار پہ آپ سے کیا کہ کبھی آپ سے کسی کو پورنیا جانے کا اتفاق ہو. پورنیا میں آپ نے تاکہ سر پورنیا نہیں کٹے جاتے ہیں. آپ یہ کئی بار کیوں ایک بار کیا کبھی آپ پورنیا جائیے تو رومی کے مزار کے احاطے میں علامتی قبر ہے جانے پال, اور اس قبر میں لکھا ہوا ہے مرید ہندی. مرید ہندی یعنی ہند کا جو مرید تھا جو ملا ہی نہیں. 700 سال کا گیا ہے, 700 سال. رومی اپنی مستنی میں ایک واقعہ دیتا ہے. اس واقعہ میں لکھتا ہے کہ ایک شخص جس کے پیچھے پیچھے بکری چلتی جا رہی ہے, رسی نہیں بنی. رومی کہتا ہے میں اس شخص کو روک لیا. اس سے کہا کہ جو بکری ہے یہ بہکنے والا جانور ہے, یہ ریوڑ سے رہتا ہو جب مالک سے رہتا ہو اسے بھیڑیا کھا جاتا ہے, یہ بہک جاتا ہے, یہ ٹریک پہ نہیں رہتا, اس کو رسی مانگو. وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ شخص اور مسکرا کے کہتا ہے رسی تو میں نے باندھی تھی. وہ کہتا ہے یہ رسی تو نظر نہیں آ رہی, رسی باندھی. وہ پھر کہتا ہے رسی میں نے باندھی تھی. جب تیسری بار رومی کہتا میں نے پوچھا تو اس نے روک کے کہا بات سنو, یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, میں نے اسے محبت سے پالا, اس کو جوان کیا, اس کو ڈیولپ کیا, اس کی کوچنگ کی ہے, اسے سینے سے لگایا, ایمپتھی کا ریلیشن رکھا ہے. رسی اس کے گلے میں نہیں بندھی تھی, اس کا دل میں نے خریدا, یہ میرے پیچھے پیچھے چلا. جب وہ محبت کرتے ہیں, جب آپ سیلفلیس ہو کے رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو گرمی میں روزے کی حالت میں ایک سپاہی کھڑا ہے, اس کی بھی اولاد ہے, اس کی بھی والد ہے, اس کا بھی دکھ ہے, اس کا بھی درد ہے, اس کے بھی مسئلے ہیں, وہ بھی بیمار ہوتا ہے, اسے بھی دھوپ لگتی ہے, اسے بھی پسینہ آتا ہے, اس میں مجھ میں کیا ہوتا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ میں اگر مجھے اللہ نے نام دے دیا ہے, میرا کیا کمال ہے, جس کو نام نہیں دیا اس کا کیا قصور ہے؟ آپ افسر ہیں, آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ ہم سب سمجھتے ہیں ہمارا بڑا کمال ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جس دن آپ پیدا ہوئے اس ڈیٹ آف برتھ کو جا کے ڈاٹا نکلوا لیجیے گا, اس دن دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے آدھے زندہ نہیں ہیں. آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ زندہ ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس اسکول سے آپ نے میٹرک کیا ہے اس اسکول کا میٹرک کا اپنے سال کا ڈاٹا نکال کے دے دیں. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو جیلوں میں کاٹ چکے ہیں, ان کی زندگی رک چکی ہے,
وہ وردی پہن کے سفر نہیں کر رہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں زندگی میں کہاں سے کہاں پہنچنا۔ آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیجیے پچھلے 2 سالوں کا آپ کے موبائلوں میں کتنے نمبر سیو ہو دنیا میں میرے کووڈ کی وجہ سے اللہ کو پھیلے ہو۔ حضور والا اگر اللہ نے آپ کو صحت، زندگی، روزگار، وردی، عہدہ، نام اور بھرم رکھے ہوئے آپ کے، اللہ کا شکر ادا کیا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ ہمارا کیا کمال ہے؟ اور جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کا قصور کیا ہے؟ سو دی فرسٹ تھنگ ایمپتھی، اپنے اندر ایک احساس ہمدردی رہنا ہے۔ یہ جب بڑھاتے ہیں آج دنیا کہتے ہیں لا آف اٹریکشن، جیسا بندہ ہوگا اس کے گرد اس کے میگنیٹزم بنے، مقناطیس بنے، وہ مقناطیسیت کو انہوں نے نام دیا اورا۔ نیک لوگوں کا اورا اور طرح ہوتا ہے، کرمنلز کا اورا اور طرح ہوتا ہے، جنٹل مین کا اورا اور طرح ہوتا ہے، شریف بندے کا اورا اور طرح ہوتا ہے، ایک چلاک فراڈی کا اورا اور طرح ہوتا ہے۔ تو وہ جو اورا ہے وہ ایمپتھی والے کا یاد رکھیے گا، جس میں بھی ایمپتھی ہوگی اس کی ٹیم بن جائے، اسے لوگ پیار کریں، لوگ اس کے کام آنا چاہیں، لوگ اس کے ساتھ ملنا چاہیں۔ سو لیڈر ایز ایس ایچ او، لیڈر ایز ایس پی، لیڈر ایز ایس ایس پی، لیڈر ایز ڈی آئی جی اینڈ لیڈر ایز آئی جی، اگر ان سارے رولز میں آپ کی ایمپتھی نہیں، احساس نہیں ہے تو یاد رکھیے گا بیسٹ ٹیم بھی آپ کو مل جائے وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتا۔ اچھا پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہمارا لیڈر ہم سے محبت ہے، اس میں احساس ہے، اس میں درد ہے، وہ محسوس کرتا ہے میری تکلیف کو، میرے دکھ کو، میرے درد کو۔ آج سب کسی زمانے میں دہشت گردی کی ویو چل رہی ہے، تو ہمارے سی سی پی او تھے، میں نام نہیں ان کا لیتا، بعد میں پرابلم ان کے ساتھ ہوئی تو ایک دفعہ ہم کٹھے بیٹھے، میں نے کہا کہ میں نے آپ کے میپوں پہ سپاہیوں کو دیکھا، ان کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتا، وہ جو ہے رولز بنے ہوئے ہیں وہ بنے ہوئے، لیکن اپنے کام کر سکتے۔ آپ اگر اپنے ایس پیز کو کہہ دیں کہ میپوں پہ جا کے اپنے کانسٹیبلوں کے کندھے پہ تھاپڑا مارنا ہے، آپ پرفارمنس سے کیسے کرتے ہو؟ یقین کیجیے 2 میٹھے بول اور 2 اچھے جملے اور اپریسیشن یہ ایک ڈیڈ بندے میں جان پیدا کرتا ہے، یہ گرے ہوئے انسان کی تھکاوٹ کم کر دیتا ہے۔ بندہ اپنے پورے دن کی تھکاوٹ کو صرف ایک جملے کی وجہ سے صاحب نے مجھے آج اچھا کہا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کو سخت جملے ملے، اگر اس کو کرٹیسزم ملا ہو، اس کو کسی نے ڈسکریس کیا ہو، وہ دفتر سے ڈسکریس ہوتا ہے، جا کے بندہ وہ 20 بچوں سے بیگم بچے بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کسی نے بڑی اچھی مثال، کسی مجھے پولیس والے نے کہا کہ میں غصہ اپنے ایس ایس پی پہ کروں تو وہ کرے گا ایس پی پہ، ایس پی کرے گا ڈی ایس پی پہ، ڈی ایس پی کرے گا ایس ایچ او، ایس ایچ او کرے گا سب انسپیکٹر، اے ایس آئی سے کانسٹیبل میں جائے گا، وہ غصہ کرے گا ریڈی والے۔ تو شروع کہاں سے ہوا تھا؟ لیڈرشپ سے، وہاں سے نام شروع ہوا، اور کرتے 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 وہ کیلوں کی ریڑھی لگانے والے کو گالیاں پڑی، اسے پتا نہیں گالی کہاں سے لگی۔ اور آپ یقین کیجیے کہ جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے بڑی بڑا 0 پوائنٹ پہ آج بھی لکھا ہوا 1 میں 2 میں، انہوں نے کہا اگر ایک بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے مسکراہٹ دیکھی، میں نے رسپیکٹ کے ساتھ مسکراہٹ دیکھنا ہے، جو کہ ہمارے یہاں اس ملک میں رواج ہی نہیں ہے، ساری دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے گئے آپ کسی کی طرح مسکرا کے دیکھیں، وہ کہے گا ہیلو ہاؤ آر یو فائن ایوری تھنگ از رائٹ، آپ ادھر کسی کی طرح مسکرا کے دیکھتے ہیں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں حالانکہ یہ کیا تھا صدقہ، 1400 سال پہلے کائنات کے بہترین انسان نے کہا مسکرا کے دیکھنا صدقہ ہے۔ کیوں صدقہ ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اسٹریس کم ہو جاتا ہے، دکھ کم لگتا ہے، تکلیف کم لگتی ہے، دھوپ کم لگتی ہے، کیوں؟ کسی نے مسکرا کے آپ کو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر ایمپتھی پیدا کرے، احساس، اور جو ماتحت ہے وہ بھی سن لیں۔ یاد رکھیے گا سائل کا آپ کے دروازے پہ آنا یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہج البلاغہ میں۔ کس نے لکھا ہوا ہے؟ علم کے شہر کے دروازے میں۔ امام علی آپ نے فرمایا کسی سائل کا تمہارے دروازے پہ آنا یہ اللہ کے کرم کی دلیل ہے کہ اس کو ضرورت پڑ گئی ہے اور تمہارے دروازے پہ آیا۔ حضور والا اگر آپ کانسٹیبل ہیں، آپ سپاہی ہیں، آپ ایس ہیں، آپ سب انسپیکٹر ہیں، کوئی اپنے
ساتھ درد کے ساتھ مسئلے کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا ہے، مہربانی فرما کے اس کو سن لو. کسی کی مصیبت میں اس کو سن لینا اس کا ثواب ہے. کسی نے دکھ میں شریک ہو جانا ثواب ہے. اور ہم سب جو پولیس میں، میری آپ سے گزارش ہے، آپ کا ایک رویہ ایک واقعہ وہ پولیس کے امیج کو مکمل چینج کر دے. میں دو واقعات آپ کو یہاں سنا. ہمارے پنجاب میں لاہور میں نئے ڈولفن آ ڈولفن ایک بڑا کہہ لیجیے اس سے اسپیڈ کرائم میں بڑا فرق پڑا. پاکستان میں بڑا یہ مسئلہ ہے، جو کچھ اچھا ہو رہا ہے اس میں کچھ نہیں بات ہو رہی. ایک غلطی کوئی اسسٹنٹ کمشنر کرے گا نا، سارے ٹی وی چینل اس کے خلاف ہوتے ہیں، وہ معطل ہو جاتا ہے، چیف سیکرٹری کو معطل کر دیتا ہے. ایک بیچارہ سب انسپیکٹر ایک ایس ایچ او غلطی کرتا ہے، ساری میڈیا پہ پڑ جاتا ہے. وہ بیچارہ رات کا پہلا دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں اس نے اخبار کیا، کہاں سیری، یہ کسی کے ریکارڈ نہیں. تو نئے نئے ڈولفن آئے. میرے ایک انکل تھے کوئی عرصہ یو کے میں پاکستان آئے ہوئے تھے. ایک دن ہمارے گھر آئے تھے، گاڑی چلی تھی. ہمارے گھر میں ایک پرانی سزوکی کار تھی، انہوں نے چابی لی. ان کا شام کو واپس لے کر آؤں، مجھے ایک دن کی گاڑی ادھار چلی، گاڑی لے گئی. شام کو جب آئے تو ان کا چہرہ بڑا خوشی سے کہتے ہیں یار میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گاڑی خراب ہو گئی روڈ آن روڈ. تو میں نے کہا یہ اچھا واقعہ نہیں ہے. کہتے ہیں پاکستان تو بالکل بدل گیا ہے. جب میں پاکستان کو چھوڑ کے گیا تھا اور واپس آیا پاکستان میں بڑا فرق ہے. میں نے کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں میری گاڑی خراب ہو گئی اور دو موٹر سائیکل آئے ڈولفن. ان چار لڑکوں نے، ینگ لڑکوں نے، اسمارٹ ہینڈسم ہائٹ، انہوں نے دھکا لگا کے مجھے مکینک کر چھوڑا. کہتے یہ تو امریکہ میں، یو کے میں، دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو میں نے کہا دیکھیے ایک چار کانسٹیبلوں کے عمل سے پولیس کی مکمل پرسیپشن کیا ہوگی. آپ جب تھانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ جب فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپ جب گشت کر رہے ہوتے ہیں، آپ ناکے پہ ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا ایک کانسٹیبل سے لے کے آج تک کا تعلق ہوتا ہے. وہ پوری پولیس کا، پوری کشمیر پولیس کا تعلق ہوتا ہے. اس کا ایک عمل سارے ایماندار افسروں کے امیج کو خراب کر دے. اس کا ایک عمل سارے کے سارے برانڈ کو، سارے کے سارے نام کو خراب کر دے. سو خدا آپ کی یاد رکھیے کہ اگر آپ کہیں پر ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کوئی عمل وہ کلیئر کٹ ایک امیج کو بلڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پولیس کا کیا ہے. دوسرا واقعہ سن لیجیے. دوسرا واقعہ تاریخ صاحب کے ساتھ جڑتا ہے. میری آنٹی تھی، وہ ساری زندگی وہ فیملی باہر ہے، پاکستان واپس آئے تو ان کی پراپرٹیز میں قبضے ہو چکے تھے. وہ قصور میں رہتے. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہماری پولیس والے سن ہوئی. میں نے طالب صاحب آرمی قصور تھے تو میں نے ریکویسٹ کی. اب وہ ڈرتے سہمتے پولیس کو ملنا ہے، پولیس کی طرف جانا ہے. سر ہمارے کلچر میں تھوڑا سا لوگ گھبراتے ہیں. شام کو ان کی مجھے کال آئی. وہ کہتے ہیں میری پرسیپشن پولیس کے بارے میں تاجک صاحب کو مل کے مکمل چینج ہو. رسپیکٹ دینا، عزت دینا، سننا کسی کو. ایک بات یاد رکھیے گا، صرف سننے سے نا 80% مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ ہم کسی کا دکھ میں تکلیف میں سن لیتے ہیں نا، مسئلہ آپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو عدالتوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں. قبضہ ہے کسی، پولیس ممکن ہے اسی وقت کچھ کر سکے، لیکن بعض چیزیں کورٹس میں چلی جاتی ہیں، بعض چیزیں لیٹیگیشن میں جاتی ہیں، بعض چیزیں انویسٹیگیشن کے پاس جاتی ہیں، بعض چیزوں کو ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلی چیز آپ کا رسپانس، کسی کو تحمل سے بٹھا کے سننا. یہ اتنا سا عمل پولیس کی امیج کو بہتر کر دے. تو فرسٹ تھنگ از لیڈرز میں سب سے زیادہ کامن چیز کیا ہے؟ ایمپتھی. نمبر 2 یاد رکھیے گا، دوسری سب سے اہم چیز ہر لیڈر کو، ہر بڑے انسان کو، بڑا انسان درگزر کرنے میں، بھولنے میں، معاف کرنے میں جلدی کرتا ہے. چھوٹا انسان انا پرست ہوتا ہے، ایگو ہوتی ہے. کائنات کا سب سے بہترین انسان فتح مکہ ہو چکی ہے. مکہ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا 27 سال کی جیل کاٹ، 27 سال کی جیل کاٹ کے پہلا جو انٹرویو ہے وہ یوٹیوب پہ بڑا نکال کے دیکھیے. صحافی کیا پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، انہوں نے جیل میں ڈالا. 27 سال زندگی کے ضائع کرتے ہیں. وہ کہتا ہے forgive and forget. جنہوں نے دور کی منزل کو حاصل کرنا ہوتا ہے وہ راستے کا جھگڑا نہیں کرتے. جنہوں نے منزلوں کو پانا ہوتا ہے، اشفاق صاحب کا ڈرامہ من چلے گا سودا، اس کا ڈائلاگ ہے
30-40 سالوں بعد اس دنیا میں ہم نہیں ہوتے. یہ ایک لاجیکل بات. لاکھ ہمیں دعائیں ملتی رہے 1000 سال جیے 100 سال جیے, پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا. 60-70 سال کی زندگی یہ آج ہے کل کو ختم ہو. تو میری آپ سے گزارش ہے اس زندگی کو ایک محدود سی زندگی سمجھتے ہوئے کیا کریں, یہ مانیں کہ آپ کی ذات سے نفع ہو, معافی ہو, درگزر ہو, forgiveness, forgetfulness. جو بندہ معاف کرتا ہے اس کے لیے آسانی کیا ہوتی ہے, یاد رکھیے گا ہر وہ بندہ جو معاف کرتا ہے اسے طور پہ صحت مند ہوتا ہے. ہر وہ بندہ جو معاف کرتا ہے اس کی زندگی آسان رہتی ہے. ہر وہ بندہ, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا حدیث رسول سن لیجیے, مفہوم حدیث, آپ کی عقل کی بھی زکات. ہم کہتے ہیں مال کی زکات, یہ رمضان شروع زکات دے دی, عقل کی زکات روز دینی پڑتی ہے. کیا زکات ہے؟ عقل کی زکات یہ ہے کہ اگر تمہارا واسطہ کم عقل کے ساتھ پڑ گیا ہے تو اسے معاف کر دو, درگزر کر دو, رستہ دے دو, اس سے کہنا نہیں, لڑنا نہیں, جھگڑا نہیں کرنا, اسے معاف کر دو, آگے نہیں کرنا, دور جانا. جب دور جانا ہے چھوٹا جھگڑا کیسے, اور اگر دور نہیں جانا پھر جھگڑے کی کیا ویلیو, تو کوئی ویلیو نہیں. سو forgiveness and forgetfulness ہر لیڈر کو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں, نہ چاہتے ایک کانسیپٹ سوچتا ہے کہ لیڈر تو صرف آئی ہی ہے. نہیں, ہر بندہ لیڈر ہی ہے, اس کے ریوڑ کا حساب اس کو دینا ہے. اس کو آج ماڈرن زبان میں سے کیا کہا جا رہا ہے, پرسنل ڈیلیشن. اٹس اے نیو ٹرم, اٹس اے پرسنل ڈیلیشن. ہر بندہ لیڈر ہے, جہاں کوئی نہیں ہے ایک کانسٹیبل کھڑا لیڈر, وہ آئی کے برابر ہے. آپ تک وہ پہنچ گیا ہے, آپ تک پہنچ گیا ہے, اس کا مسئلہ حل پہنچ ہے. آپ سوچیں میں پرسنل لیڈر, مجھے اپنی کے ساتھ, مجھے درگزر کر کے, مجھے اس کی ملائکی کو برداشت کر کے, مجھے دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور تیسری ایک بات یاد رکھیے, آج دنیا میں سب سے زیادہ ایک ڈیبیٹ, ایک ایکٹیو ڈیبیٹ ہوتی ہے, یہ پڑھی لکھی ڈیبیٹ بھی ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 35, 40, 45, 50 سال, وہ اچانک اگر ماپنا چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے یا میری زندگی ناکام ہے, کیسے ہوا. یہ ایک باقاعدہ لائیو ڈیبیٹ ہے, اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس پہ دنیا کے اسکالرز بات کر رہے ہیں. کیونکہ ہوا کہ دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ ایگریکلچر ٹائم تھا, انڈسٹری کی طرف آیا, انڈسٹری کا ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ آئی ٹی کی طرف آیا, آئی ٹی والی ساری دنیا بڑی تیزی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, اور ساری دنیا بہت تیزی کے ساتھ بدلتے بدلتے جس طرف جا رہی ہے اس طرف انسان کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے, ٹیکنالوجی کی, سافٹ ویئر کی, ان چیزوں کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے. لہٰذا آج کا انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اگر اسے ماپنا ہے, اگر اسے جاننا ہے, اگر اسے پرکھنا ہے, اگر اسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام, تو کیسے ماپنا. ایک ریسرچر اس پہ ریسرچ کرتا ہے, اس ریسرچر کا نام تھا کلیٹن کرسٹل. طارق صاحب اس کا پچھلے سال انتقال ہوا, میگن تھا کلیٹن کرسٹل. کلیٹن کہتا ہے کہ میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں پہ ریسرچ کی, اور ریسرچ کرنے کے بعد پتہ لگا کہ کامیابی کو ماپنے کے 3 پیمانے ہیں. آپ ادھر بیٹھے ہوئے ابھی ماپ سکتے ہیں آپ کامیاب انسان ہے یا ناکام ہے. کامیابی کے وہ پیمانے جو دنیا میں اسٹیبلش ہے. ممکن ہے دنیا آپ کو دیکھے آپ کو کہ بڑا کامیاب ہے, آپ اندر سے ناکام ہے, بھوکنے. وہ کہہ رہے ہیں دنیا کے سارے پیمانے ایک طرف, 3 پیمانے ایسے ہیں جس سے کوئی بھی شخص کہیں بیٹھے ماپ سکتا ہے میں کامیاب انسان یا میں ناکام انسان. پہلا پیمانہ وہ کہتا ہے کوئی بھی شخص جو کانسٹیبل ہے یا آئی جی, وہ پروفیسر ہے یا ٹریڈر ہے, وہ کچھ بھی ہے, پہلی بات دیکھیں مطمئن کی اپنی لائف سے. اگر وہ راضی ہے, اگر مطمئن ہے, اگر سکون میں, اٹس دی ہیپینس, خوشی کی مقدار کتنی, اطمینان کی مقدار کتنی, راضی کتنی. اگر وہ راضی ہے, ایک دن میں آفس میں بیٹھا ہوا, میرے پاس ایک چٹ آئی, کسی افسر نے مجھے چٹ دی تھی کہ شاہ صاحب ایک پاکستان کی معروف بلینئر فیملی ہے, فیملی کا نام ہے, اس فیملی کی جو محترمہ ہے, مالکہ اس کو ملنا چاہتا ہے, بس بھیج دی. تھوڑی دیر بعد اسکواڈ لگا, گاڑیاں اٹھی, میرے کمرے صاحب نے محترمہ میرے سامنے آ کے رہے, ان کے پہناوا
انہوں نے 45 منٹ رونا رونا گلے شکوے شکایتیں ساری شروع کی. میرا کام بھی نہیں اچھا, میرا گھر بھی نہیں اچھا, میرے حالات بھی نہیں اچھے, یہ ملک بھی نہیں اچھا, یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے دنیا جہاد کے سارے گلے کر. اس کے بعد میں کہتے ہیں مجھے گائیڈ کر. میں نے کہا کہ یہ 45 منٹ کی تقریر کے بعد میں گائیڈ نہیں کر سکتا, دعا کر سکتا. وہ کہا جی آپ کا تو بڑا نام ہے. میں نے کہا جی میرا نام ہے اپنی جگہ, لیکن میں کسی بھی شکوہ کرنے والے, رونے رونے والے, ناشکر انسان کو میں کیا کر سکتا ہوں, اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جانا تھا, مجھے گاڑی میں بیٹھے خیال آیا کہ میں اپنے ڈرائیور کا ذرا انٹرویو لوں, بڑے دن ہو گئے سے بات چیت نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تنخواہ 20,000 روپے ہے, کیسی زندگی گزری؟ کہتا صاحب اللہ کا بخش. میں نے کہا کیسے؟ کہتا سر کمیٹی ڈالی تھی موٹر سائیکل آپ نے لے لی. تو چند دن پہلے میں چھٹی گیا ہوا تھا جب آپ نے بھیجا ہے, تو میں نے بیگم بچوں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے نا پورا جھوٹا دلایا اپنے شہر کا. واپسی میں میری بیگم نے کہا کچھ کھلاؤ, تو میں نے بھٹے اس کو سٹا کہتے ہیں وہ ابلے ہوئے لے کے دیے, اس میں مسالہ لگا ہوا تھا, نیمبو لگا ہوا تھا. میرے بچوں نے نعرے لگائے ابو زندہ باد, ابو زندہ باد, ابو زندہ باد. کہتا ہے ٹھنڈی ہوا میں موٹر سائیکل چلا کے گھر آیا اور آ کے میں نے 2 نفل شکر کے پڑے. کہا یا بھائی اللہ تیرا کتنا شکر ہے, میں اس کے حلال کماتا ہوں, میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے, بیوی بچے. میں نے سر پکڑا تو سوچا کھربوں روپیہ ہونے کے باوجود ایک بندہ رو رہا ہے اور 30,000 کا تنخواہ ہے, ایک موٹر سائیکل اور 4 بچوں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے شکر ادا کر رہا ہے. کامرا کون ہے؟ 30,000 جو مطمئن ہے. اگر آپ خود دوسرا واقعہ سنیے گا. ایک دن صاحب نے کہا, دوست نے کہا کہ کل کھانا شاہ سے کٹھے کھاؤ, ناشتہ سو کہا پی سی میں ناشتہ کریں. تو جب وہ وہاں پہنچے, ہمارے بڑے اچھے قابل دوست ہیں, پڑھے لکھے افسر, کہیں غلطی ہوئی ٹیبل بک نہیں ہوا. طالب صاحب لاہور کے پی سی میں وہ میں لائن میں لگ گیا اور لائن میں لگ کے ہماری باری آ رہی تھی ناشتے. مجھے شرم آیا, میں نے کہا سر چھوڑے ہم بیٹھ کے ناشتہ ہو گیا, نہیں پی سی سے ہی کر لائن میں لگ. اچھا 2-4 بندے ہمارے ساتھ میں باری آ کے بیٹھے, ہر بندہ رو رہا ہے. مطلب تو دیکھتے ہیں ہو گیا یہ حالات میں تھی. 3500 روپے 4,000 روپے ناشتے کا بل دیا ہو. اور اسی شام میں ایک ڈھابے پہ رک کے میرا دل کیا کہ میں آلو چنے کھاؤں, 80 روپے اس نے مانگے اور نام وہ کہتے ہیں چونگا ملے گا, اس سے چونگا ملا, چونگا ہوتا تھوڑا سا ایکسٹرا, وہ ملا وہ کہتا ہے اس لیے موٹا ہو گیا. وہ 80 روپے کے چھولے کھانے والا, چنے ابلے کھانے والا, اس میں کھٹا ڈال کے مسالہ ڈال کے شکر ادا کرنے والا, اس نے زیادہ کام ملا کسی کی لائن سے. آپ جو زندگی گزاریں, اگر آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں, آپ کامیاب. آپ کی بیسٹ گاڑی ہے, بیسٹ گاڑی ہے, دنیا جہان کے وسائل آپ کے پاس ہیں, آپ خوش نہیں ہیں, آپ کا کام. سو پہلا کرائٹیریا آج سب نہ بیٹھے سوچیے, مطمئن ہے. اگر مطمئن ہے تو پھر ایک ہی آپشن ہے, وہ ہے الحمدللہ. اور اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا, یہ انسان کی نفسیات ہے. انسان پتہ کیا سوچتا ہے, سب انسپیکٹر کیا سوچتا ہے. میں مثال دے دوں سمجھانے کے لیے. وہ سوچتا ہے میں انسپیکٹر ہو گیا تو پھر بڑا مزہ آتا. جہاں انسپیکٹر کا انٹرویو لے آتے وہ بھی ہو گئے اور کوئی مزہ نہیں آیا. وہ کہتا ہے میں ڈی ایس پی ہو گیا تو پھر مزہ آ گیا. اسی کسی ڈی ایس پی کا انٹرویو لے آتے وہ کہتا ہے میں ایس پی ہو کے مزہ آ گیا, ڈی ایس پی کا کوئی مزہ نہیں. یہ انسان کنڈیشن کرتا ہے کہ جب تک میں اگلے عہدے پہ نہ جاؤں گا میں ترقی کر کے تب تک خوش نہیں ہوگا. سر جو آج خوش نہیں ہے وہ کل بھی خوش, جو آج مطمئن نہیں ہے وہ کل بھی. دوسرا کرائٹیریا لیٹر پرسن کہتا ہے کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھا. جو بندہ رشتے نہیں نبھا رہا, جو بندہ اپنے رشتوں میں اچھا نہیں ہے, وہ ناکام انسان. وہ کہتا ہے جو بھی لڑ پھول کے آخر میں اکیلا ہو گیا, جس میں نبھا کرنے کی ایبلٹی, جس کا سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایبلٹی, جس کے پرانے دوست نہیں, جس کے پرانے رشتے دار اس کے ساتھ نہیں, جس کے اپنے, میں تو کبھی کبھی تاریخ صاحب بڑے حیران ہوتا ہوں. کاؤنسلنگ کیس ہوتا ہے, میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں, 6 بچے ہوتے ہیں, 6 بچے کہتے ہیں ساڑھے پیار ہی کوئی. میں کہتا ہوں یہ نفرت سے تو 6 پیدا نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ شدید نفرت کر کے 6 بچے پیدا کر رہے ہیں. ہم اپنے ساتھ 7 ارب میں ایک بندہ ہمارے ساتھ نصیب میں لکھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جینا نہیں سیکھتا. 7 ارب میں ایک بندہ ہے جس کا نبھا ہم نے ساتھ کرنا چلنا اس کے ساتھ.
وہ نہیں سیکھتے. ہم اپنے بیسٹ جیت جاتے ہیں, آرگو جیت جاتے ہیں, بھائی ہار جاتے ہیں, ہم ایک پلاٹ جیت جاتے ہیں, رشتے ہار جاتے ہیں. عدالتوں میں جا کے دیکھیے, جو بندہ اپنے رشتے نہیں بچا سکتا وہ ناکام ہے. بڑا سمپل بولیے گا, جس کے ساتھ آج اس کے برا, اس کے بہن بھائی, گھر والے, بیوی, بچے, دوست, باپ پرانے ساتھ ہیں, کامیاب. اب خود دیکھیے کامیاب ہے کیا کام. اگر کامیاب ہے ایک ہی آپشن ہے, وہ کیا ہے, الحمدللہ. یا بھائی تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے, پرانے لوگ رہتے ہیں, دوست رہتے ہیں. میں ایسا کہتا ہوں, میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو جو پہلا سفر تھا وہ آج تک رہتا ہے, جو پہلا الیکٹریشن تھا وہ آج تک رہتا ہے, جو پہلا بینر لکھنے والا تھا وہ بھی آج تک رہتا ہے, جو شروع کے سارے قریب تھے ایک بندہ رہتا ہے, جو 24 سال 23 سال پرانے شاگرد تھے ایک بندہ رہتا ہے. یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے. آپ اکیلے چلتے ہیں تو اپنا بندہ, اور آپ کے ساتھ زندگی میں چلتے چلتے اب یاد رکھیے رات دا گزر کرتا ہے. ترازو پکڑ کے تولنے والا کہ میں نے صحیح رکھنے اور خراب چھوڑ دینے وہ اکیلا ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی پرفیکٹ نہیں, ہم بھی ٹھیک نہیں, ہم بھی کمی ہیں, ہم میں ہوتا ہے. یہ تھرڈ ہے. کلٹن کرسٹن کہتا ہے تیسری چیز جس سے ماپا جا سکتا ہے کوئی کامیاب ہے یا ناکام, تو یہ دیکھیے جو وہ کام کر رہا ہے کتنا خوشی کے ساتھ ہے. If you enjoy your job, یہ میں پڑھاتا ہوں, میں خوش ہوں اس کے ساتھ. مجھے دن کے 4 لیکچر دینے پڑتے ہیں, 2 لیکچر دینے پڑتے ہیں, میں سفر میں لکھتا ہوں مجھے لیکچر دینے پڑتے ہیں. ایک دفعہ سر ہانگ کانگ جا رہا, میرے بیگم بچوں نے نا ایئرپورٹ میں میرے سے وعدہ لیا, وعدہ میرے پاس جا کے لیکچر نہیں دینا. میں نے کہا وعدہ لینڈ کیا ہانگ کانگ, روز ایک لیکچر. انہوں نے کہا جبھی اور کاٹے نہ نہیں کرنا, آپ جب بھی جاتے ہیں. میں مطلب ادھر آئے میں سیر نہیں ہے, لیکن طالب صاحب سے دوستی اور محبت ایسے کہ میں نہ نہیں کر سکتا. ابھی ہم صبح دوسری کا لیکچر دیکھ کے آ رہے ہیں, کھڑا ہونے کی جگہ نہیں تھی, میرے سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا ٹور سائڈ پہ رکھتے ہیں, پرسوں دوبارہ ایک لیکچر دیتے ہیں, دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن لوگ خوش ہیں. جو کام کرتے ہیں اسے روک کیوں کرتے, جو کام کرنا خوش ہو گئے, جو کام کرنا اسے انجوائے کرتے, جو کام کرنا ہی کرتے ہیں. دیکھیے یہ مزاج ہے, بڑی دنیا ایسی ہے. ایک صاحب کا میں نے انٹرویو لیا, کسی محکمے میں افسر تھے, 56 سال کا. میں کہا سر واٹ یو سے اباؤٹ یور جاب, کہتا دنیا کی گھٹیا دیکھو گے. کہ واٹ یو سے اباؤٹ یور سیلری, کہتا میرا گزارا نہیں. واٹ یو سے اباؤٹ یور باس, ہینڈ ٹل ڈیتھ, سارا کچھ خراب. میں نے کہا چھوڑنے کیوں نہیں, کہتا بس 4 سال رہ کے ریٹائر ہو جائے. سر ہم نہ چھوڑتے ہیں نہ ہونا چھوڑتے, آج سے طے کریں. اگر یہ کام کرنا ہی کرنا ہے خوش ہو گئے, انجوائے کریں, لرن کریں, سیکھیں اس کام کو, سینئر سے سیکھیں, تجربے سے سیکھیں, مشاہدے سے سیکھیں, امپروو کریں, اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کریں. میں تو سمجھ پایا ہوں کہ کشمیر پولیس اس میں ابھی بڑی گنجائش ہے. یہاں بھی سائبر کرائم کا بھی نہیں بنا, ایف آئی اے نہیں آیا, کسٹم نہیں آیا, بے شمار چیزیں ایسی. مجھے بہت بڑی خوشی میری انتہا نہیں تھی. مجھے پتا لگا کہ لاہور کا ہمارا جو ہے سارا سیف سٹی پروجیکٹ وہ 20 ارب روپے میں بنا, 22 ارب میں بنے, 20 ارب میں بنا. اور یہاں طالب صاحب نے 2 کروڑ روپے میں ایک بڑا زبردست قسم کا سسٹم لگا دیا ہے. ہر تھانہ میں ایک جگہ سے مانیٹر ہو رہا ہے, ہر تھانے کے ایس ایچ او کو پتا ہے, مجھے دیکھا تھا کوئی سائل ہے وہ بات چیت کر سکتا ہے ان کے ساتھ. یہ کتنی بڑی بات. تو یہ اس کشمیر میں تو بھائی بڑی گنجائش ہے, اس میں تو بہت گنجائش ہے, اس میں کام کرنے کی بڑی گنجائش ہے. اور مجھے تو آج بڑی خوشی ہوئی کہ ایف آئی اے کے جو ہمارے دوست ہیں سارے اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹریننگ دی ہے یہاں آ کے. میں جب کل لاہور سے چلا تو ہمارا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے, بڑا اچھا دوست ہے اسلام آباد, اس کی کال مجھے آئی, سر آپ مظفر آباد جا رہے ہیں. میں نے کہا لو جی اطلاع لیک ہو گئی. تو میں ویسے اپنی اطلاع میں نے فوج تک اور پولیس تک رکھی ہوئی تھی, لیکن ایف آئی اے کو بھی پتہ لگ گیا. اس کا مطلب ہے بڑا مجرم ہو تو پھر پولیس فوج اور ایف آئی اے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آ رہا ہے. تو یہ بڑی میری خوشی کی بات تھی کہ طالب صاحب نے یہ بھی امپرومنٹ بڑی زبردست ہے سر, کہ آپ نے ایف آئی اے کی جو ہماری کہہ لیجیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی ٹریننگ کو بھی پولیس والوں کو سمجھ بنایا. تو میری آپ سے گزارش ہے اپنے کام کو نا ڈر کریں, سیکھیں. کام کبھی بھی دعویٰ نہیں ہوتا, وہ دعویٰ.
جگہ کا ایک تجربہ ہے، ہر جگہ کا ایک مشاہدہ ہے، ہر جگہ آپ کے لیے کوئی لرننگ پڑی ہوتی ہے. میرا ہر کلاس میں مجھے کچھ سکھا، مجھے سوال سکھاتے ہیں، مجھے تجربات سکھاتے ہیں، مجھے ٹریولنگ سکھاتے ہیں. تو کبھی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، سیکھتا چلا جاتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کشمیر پولیس کو ہمیشہ شاد باد رکھے، گرو کرے، اور آزاد جموں کشمیر اللہ تعالیٰ یہاں پر اور رحمتیں اللہ کی. اور میری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو امن والا گھر بنائے، خیر والا گھر بنائے، اور ہمیں اس کے حلال کی سمجھ بھی اور توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. بڑی بات. میں کیونکہ اس کے بعد میں ذرا ٹریول کرنا ہے، تو جتنی کوئی انرجی میرے پاس ہے اس کے مطابق میں چاہوں گا تو 3 سوال آپ مجھ سے کر لیجیے. میں حاضر ہوں. جگہ بنانے کے لیے آسان طریقہ تھا. یہ 16 سال کی عمر کا کوشچن ہے، 50 سال کا نہیں مطلب پوچھنا چاہیے نا. قاضی صاحب سوال یہ تھا کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو 16 سال کے لیے جواب ہو رہا ہے، 50 سال کے لیے جواب ہو رہا ہے. آپ کو میں بڑی راز کی بات بتاؤں. انسان کا دل جیتنا نا اتنا آسان ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اپنی نیگیشن کرنی پڑتی ہے. لرن ٹو نیگیٹ یور سیلف. ہمارا سب سے بڑی ہماری دشمن والی ایگو ہوتی ہے. اس پہ کتاب ہے بڑی زبردست، وہ کتاب ہے رائن ہالیڈیز کی. کتاب کا نام ہے ایگو از اینمی. بڑی ماڈرن کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے 99% مسئلے ایگو کی وجہ سے، جھگڑے ایگو کی وجہ سے، پرابلمس ایگو کی وجہ سے. ایگو نکل جائے. آپ کبھی غور کیجیے گا نماز کیا ہے؟ نماز عبادت ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ایگو کو ختم کرنا ہوتا ہے. ہاتھ باندھنے والے کی کیا ہے؟ رکوع میں جانے والے کی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والے کی کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے کہ اسلام میں پہل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں پہل کریں. کیوں ہے؟ ایگو ختم کرتے ہیں. ہم حج میں جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، سر اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ ایگو ختم ہو جاتا ہے. سب کا ایک ہی لباس. ملک کا پرائم منسٹر ہے، ایک کانسٹیبل ہے، سب نے سفید لباس پہنا ہے، طواف کر رہے ہیں. کیوں ہے؟ ایگو ختم ہو جاتا ہے. سب برابر. آپ دنیا کی ساری باتیں نکالیں، سب عبادتوں کا ایک ہی مطلب ہے، کیا؟ ایگو ختم ہو جاتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں، اللہ کہتا ہے ذرے کے برابر بھی ایگو ہے. حدیث کی سنتا ہوں، ذرے کے برابر جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر کے ذرے کے برابر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اس کا مطلب یہ ہے. آپ کبھی غور کیجیے گا کیسے کلچرل صوفیزم ہے. ہمارا جو صوفیزم ہے وہ کلچرل ہے، انڈین صوفیزم. ایون صوفیزم میں جو ساری چیزیں ہیں، نمال، گھنگرو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایگو ختم کرنے کی، اپنی نیگیشن کی. آپ جتنا ایگو ختم کریں گے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. جتنا ایگو بڑھائیں گے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. آپ عاجز ہو جائیے، سادہ ہو جائیے، مہمان نواز ہو جائیے، جی آئی ایم کہنا سیکھیے. اسلام میں پہل کر کے دیکھیے، رستہ دے کے دیکھیے، آسانی پیدا کر کے دیکھیے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. یہ جواب ہے میچور انسان کا. 15-16 سال والوں کے لیے کار میں جواب دوں. سر اس طرح آپ سے یہاں پہ بات کی ہے، اس سے سب کو اچھا لگا ہے. انفرادی کو سب بھائی کتنے بیٹھے سب کو اسے پاس کیجیے گا بس ہمارے. تو سب کو یہ آپ کا لیکچر بہت اچھا لگا. آپ موٹیویٹ ہوئے اس سے. لیکن ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی ہے کہ امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہوتی. خاص کر ہمارے جو ہمارا سب کنٹیننٹ کا ایریا ہے، اس کی کوئی جواب ہے. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ سب کنٹیننٹ کا مسئلہ نہیں، انسانوں کا مسئلہ ہے. یہ ہر جگہ ہی ہے. ہم لوگوں نے کہیں ایسے مت پال لیے ہیں. ہمیں لگتا ہے جناب کہ امریکہ میں کرائم بھی کوئی نہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوا کتنا کرائم. ہمیں لگتا ہے کہ سوسائڈ پاکستان میں ہوتی ہے. آپ ذرا انڈیا کا اور کوریا کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں. ہمارے جو مسائل ہیں وہ سسٹم کے پرابلم. پہلی بات، اگر اجتماعی بات ہو، سسٹم خراب، لوگ برے نہیں. یہ میں بڑے وسوخ سے آپ کو بات کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں جو سوشل فیبرک اس ملک میں ہے نا، دنیا میں کہیں انبلیویبل. میں ایک ہمارا ایسا بھی اسکالرشپ پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم نے
200-250 बच्चों, यतीम बच्चों को स्कॉलरशिप दें। जब हम इंटरव्यू लेने बैठे हमें हैरान हो, किसी को मामू पाल रहा था, यतीम को, किसी को चाचा पाल रहा था। एक बच्ची आई, उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने दोनों ने तलाक की हुई और मैं 2 मांगी, मुझे नानी ने पाला, नानी फौत हो गई। तो कहती है मुझे मोहल्ले वालों ने पाला और उन्होंने फीस जमा करके मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। ये कैसा कमाल माशरा, इसमें कोई भूखा नहीं सोता। ये बातें ऐसा ही यकीन करें, मुझे बड़े जिंदगी में कम लोग ऐसे मिले हैं जो एक वाक़या आपकी पूरी जिंदगी का हो सकता है। खाना मिल जाता है, खाने शेयर कर रहे थे, मैंने आसमान में देखा लोग अपना खाना शेयर करते हैं, अफ्तारी बांट रहे होते हैं। अभी सड़कों पे जाके देख लीजिए, लोग कहते हैं अफ्तारी करते हैं, खजूरा लगे, पानी लगे, दुनिया में कहीं आपको नहीं मिले एक दूसरे का एहसास करना। सो इंप्लीमेंट याद रखिएगा कि बीइंग एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा मानना ये है कि हमने 100% किसी को भी अमल नहीं करवाना हो। कोई एक बात किसी के पल्ले बैठे, कोई एक बात मुमकिन आज को माफ कर दे, मुमकिन आज को अपने रिश्ते ठीक कर, मुमकिन आज को ईगो खत्म कर, मुमकिन आज से कोई मुतमईन हो जाए, मुमकिन आज से तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना सीखे, मुमकिन है तो आज से सोचे यार मैं लीडर हूँ, मुमकिन है तो आज से सोचे मुझे एहसास करना चाहिए। कोई एक जुमला पूरे लेक्चर में आपने पकड़ना हो, वही काफी होगा। सो बिल्कुल सेट, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक हो गया सर। वो तो कब्र में जाती है, जब कफन के पल्लू खोल दिए जाते हैं, चेहरा काबे की तरफ करके कहा जाता है वो सेट हो सर। की जिंदगी में कोई सेट नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा इंसान टेढ़े रहते हैं, ये छोटे मोटे बड़े मसले चलते ही रहते हैं। एक्यूरेट अगर आप चाहते हैं बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाए, कोई दावा नहीं किया। ये उसका रहम और करम है, उसने पर्दे डाले हुए, ये इतना फजल और करम है कि निजाम चलता है। आप जरा महफिल बुलावा का एक जुमला सुन लीजिए। इमाम अली फरमाते हैं कि अगर बाप की नियत का बेटे को पता हो, बेटा जनाजा नहीं पढ़ सकता। ये रब है जिसने पर्दे डाले हैं, हमारे गुनाहों का सिर्फ इश्तिहार डालते हैं। यहाँ जब मैंने वो एक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा शाह साहब कल बड़ा अजीब वाक़या हो। मैं कहती क्या हुआ? कहते मैंने ख्वाब में मुझे लगा कि मेरा किसी मोहतरमा ने हाथ पकड़ा, मेरी हल्की सी आँख खुल गई तो देखा वाकई मेरी बेगम ने मेरा हाथ पकड़ा और वो अंगूठा लगाने की कोशिश कर रही है। कहते मैंने दाढ़ काट के आंखें बंद कर, पंजाबी का वर्ड बोला, दाढ़ काट आंखें बंद करने की वो नहीं खुला उससे। कहते मेरा हासा लेकर के जब उसने पैर का अंगूठा लगाने की कोशिश, सर सिर्फ ये रीड हो जाता है ना तो एफआईआर वाले कहते हैं वक्ता पड़ जाता है। सोचिए उसने पूरी जिंदगी को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में एक मोबाइल फोन होना तो एफआईआर वाले कहते हैं साथी खराब हो जाए ना तो कूड़े में तो बेहतर है आग लगाओ, ऐसे टोटे करके पीसेस करके नाले में सूट देना। इतनी सी चिप रिकवर हो गई ना तो आपकी चैट निकल आ गई। सोचिए उसने आपका जरे जरे का हिसाब रखा, वो जरे जरे का कतरे कतरे का हिसाब रखने वाला सिर्फ नशर करने वाला वैसा कुछ नहीं। इसलिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए उससे, रहम, उससे सिर्फ रहम और कर्म चाहिए। सब इंस्पेक्टर साहब हम उससे रहम और करम मांगते हैं तो हमें दूसरों पे भी रहम करना चाहिए। जब हम रहम के दरखास्त गुजार हैं, या वाली ताला रहम कर दे, फजल कर दे, पर्दे डाली जाए, हमें भी पर्दे डालने चाहिए, हमें भी दरनजरी करना चाहिए, हमें भी माफ भी करना चाहिए। कोई एक सवाल का चक्कर मेरी बहन भी कर, 3 सवालों का और आप पहले करने के क्वेश्चन आपका लेक्चर सुन के वैसे भी हम अच्छा करना चाहते हैं, फरमा दीजिए कि ये अमाल में इस्तकामत कैसे रखी जा सकती है या कैसे पैदा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, बड़ी मेहरबानी। एक सवाल और कर दीजिए, मैं चाहूँगा क्लोज कर दूँ। मेरी बहन अगर कोई सवाल पूछे तो मेरे लिए बड़ी ऑनर हो। हम वुमेन राइट्स की बात करते हैं ना तो सवाल बहनों का भी शामिल होना चाहिए। दोबारा थोड़ा सा सवाल वो मोस्टली सर्व किए जाते हैं औरतों के घरेलू भी और मोस्टली जॉब्स में। बहुत शुक्रिया। एक सवाल वहाँ से भी था, आप मेरी बहन खड़ी हुई थी, आप भी सवाल कर लीजिए। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हमें जिंदगी में मुश्किलात आए तो उनको कैसे हल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले भाई के सवाल का जवाब दे दूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, सवाल को जरा ब्रॉडर कर रहा हूँ। हमें अपनी मोटिवेशन को कैसे कायम रखना चाहिए। नेकी की मोटिवेशन 3 तरीके से, सादा सा। एक पहला असूल याद रखिएगा, मोटिवेशन, नेकी की मोटिवेशन,
خیر کی موٹیویشن آپ کی تب قائم رہتی ہے جب الٹیمیٹ گولز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جسے آخرت ہے، یہ لائف کا بھی موٹیویٹ نہیں کرتی۔ جب آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی عمل ہے، خیر کا عمل، اس کا اجر مجھے اللہ نے دینا ہی دینا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا رب مجھے ریٹرن نہ کرے۔ وہ کہتا ہے سب سے زیادہ قدردان میں خود ہوں، قرآن میں کہہ رہے ہیں جب قدردانی رب نے کرنی ہے تو پھر بندوں سے قدردانی کیسے کرنا؟ یاد رکھیے گا بندے کبھی قدردانی نہیں کرتے، یہ نعرے لگاتے ہیں پھر خلاف ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی اٹھاتے ہیں خود ہی گراتے ہیں۔ اس سیاست کی کہانی میں اپنی زندگی کی کہانی نکالتے ہیں، پتہ حیران ہوتا ہے جن لوگوں کو اپنے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہو آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کے خلاف کوئی نہیں لگ جاتا، پتہ حیران ہوتا ہے میرا قصور کیا۔ تو پہلی بات قدردانی رب سے کرنا، اس سے موٹیویشن ہوتی ہے۔ دوسری بات، ایک بات یاد رکھیے، ہماری نیکی، ہمارا خیر کا عمل، اس کا ریٹرن صرف تنخواہ تک نہیں ہوتا۔ زندگی میں برکت، اولاد کا نیک ہونا، گھر میں امن ہونا، صحت کا قائم ہونا، اطمینان والی زندگی ہونا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم صرف اپنے ریٹرنز کو، محنت کو پہلی تک اور سال تک نہ سوچا کریں، ہم اس کا ذرا براڈر اسپیکٹ دیکھیں۔ یہ لائف کو ماپنے کا صرف ایک ٹوٹا پیمانہ نہیں ہے، مٹیریل نہیں ہے، ٹینجیبل نہیں ہے، انٹینجیبل نہیں ہے۔ بس اس برکت کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا، اللہ کے فضل و کرم کو آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا۔ سو انٹینجیبلز آپ کی موٹیویشن بن جاتا ہے۔ اینڈ دی تھرڈ تھنگ، یاد رکھیے اگر آپ خیر والے ہیں تو خیر والوں میں بیٹھیں۔ انسان کو سکھانے کا سب سے آسان طریقہ کمپنی ہے، نہ لیکچر ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ کتاب ہے، نہ یوٹیوب ہے، کمپنی۔ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے اس طرح کی چیزیں جاتے ہیں۔ خیر والوں میں بیٹھیں گے خیر جاتے ہیں، شر والوں میں بیٹھیں گے شر جاتے ہیں۔ اسی لیے دین آپ کو کہتا ہے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ جب آپ قریب جائیں گے آپ کی بدی جائے گی، اور قریب بھی جاؤ کہاں جاؤ گا؟ خیر جاؤ۔ بہن نے کہا کہ عورتوں کی حقوق کی بات، بہن میرے پاس تو سینکڑوں مرد مظلوم بیٹھے ہیں، یقین کیجیے میں تو ان کے حقوق میں بھی کوئی تحریک مردان چلانا چاہتا ہوں۔ میں ایک گھر میں رہا کرتا تھا طالب صاحب، یہ واقعہ سچا واقعہ ہے، وہاں سے شفٹ ہو گئے تو اس سامنے والے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر اس لڑائی کی وجہ سے باہر راشد آتا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ زور زور سے لڑائی کی آواز، عورت کی پہلے آئی، مرد کی آئی، ہائے ہائے کی آواز آئی، تو پھر چیخنے کی آواز آئی۔ تو میرے گھر والے ہم سارے ٹیکس میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، تو میری بیگم پتا لگ رہا ہے پوری میں بیٹھ گئی، عورت کو اٹھ پڑ رہی، ایک دم سے لڑکی نا روتی ہوئی چیختی باہر گئی، اور باہر نکل کے اس نے گاڑی اسٹارٹ کر نکل گئی۔ تو میری بیگم نے کہا لگا اٹھ پڑی ہے، بھاگ گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا پیچھے ایک سر کھڑا ہوا بندہ باہر نکلا، پتا لگا اس نے پتیلا اٹھا کے اس کا سر کٹوا دیا۔ تو یہ کوئی عورتوں کے مسائل نہیں ہیں، مردوں کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ کبھی آپ ان کے دکھ سنیں تو پھر آپ کو پتہ لگے، لیکن کیونکہ پوٹرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، برانڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کبھی مردوں کے دکھ سنیں یقین کریں آپ حیران ہو جائیں کہ بیچارہ پورا دن مظلوم ہو کے تنخواہ ایک حلال آپ کو خوار کرتا ہے۔ مانا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یقین کیجئے وہ جو باپ پورا دن اپنے آپ کو رو دیتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں گال دیتا ہے، ہڈیاں پھٹ جاتی ہیں، اس پوری زندگی دے کے بچے پالتا ہے، اس کا بھی کوئی ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ ساری زندگی برانڈنگ ہوتی ہے، ماں میں چنگے رہے، چاچے چرس بیچتے ہیں، ان کا بھی قصور ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ چندہ ماموں ہے، چندہ چاچو کی بڑی ہے، ان کے بھی حیرت ہوتی ہے۔ اس باپ کا ہم دینا نہیں دے سکتے۔ آپ سب ذرا سوچئے گا اپنے والد کو یاد کر کے جن کے حیات ہیں دنیا سے پردہ کروا، کیسے پڑا ہوگا، کیسے یقین کیجیے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کے جب آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ ابا نکل گئے، اس باپ کا کتنا کانٹریبیوشن، اس بھائی کا کتنا کانٹریبیوشن ہے جو یونیورسٹی چھوڑ کے آتا ہے، جو کالج چھوڑ کے آتا ہے، جس نے ڈولی اٹھائی تھی، جس نے قربانیاں دے کے آپ کو ساتھ چلایا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس معاشرے میں صرف عورت مظلوم نہیں ہے، اس میں بڑے مرد بھی مظلوم ہیں۔ اور میں آپ کو بڑی وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، بڑے لوگ صرف افسر ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بلی ہوتی ہے، گھر میں مسکین ہوتی ہے، وہ صرف سیٹ عہدہ بندی وہ تھانے میں
کو دعوے لگے رہتے ہیں. تو یہ اس موضوع میں کیا بات ہے؟ تو یہی صرف کہہ سکتا ہوں میری ہمدردی ہے. اور آخری بات میری بہن نے کہا مشکلوں کو برداشت کیسے کریں. بہن میرے استاد کے پاس سے میری بات سکتا وہ فرمایا کرتے تھے بے بس انسان کی بے بسی کا صرف ایک علاج وہ ہے سجدہ. تو سجدہ کر کے اپنا آپ رب پہ چھوڑ دیتا ہے. کون سی مشکل کا سائز جتنا مرضی بڑا ہو آپ کا رب اس سے بہت بڑا کائنات کا رب. یہاں پر گریز گوری صاحب بیٹھے ہوں گے موجودہ کہیں پر. گوری صاحب نے 46 ملک دیکھے ہیں. پاکستان کے کونے کونے میں جا کے میں تصویریں بنائی. پاکستان کے نمبر 1 فوٹوگرافر. میں آپ کو اس پورے ہال میں انکلوڈنگ آئی جی صاحب میں ہم سب یہ بات ایڈمٹ کریں گے. کشمیر کا ایک موسم یہ بھی ہے اس نے کشمیر کی تصویریں کھینچ کے دنیا کو دکھائی اور دنیا کو پتہ لگا کشمیر کے کام. ان کے بنے ہوئے کیٹلاگ جو ہیں وہ فوج نے ISI نے اداروں نے پرنٹ کروا کے ساری دنیا کو ڈسٹریبیوٹ کی ہیں کہ پاکستان کو دیکھنا ہے کشمیر کو دیکھنا ہے تو گریز گوری صاحب کی آنکھ سے دیکھنا ہے. گوری صاحب نے بڑی شاندار بات ہے اور یہ بات کئی دوستوں نے بھی کہی. آپ K2 کو آپ ہمالیہ کو آپ نانا پربت کو دیکھتے ہیں حیبت تاری ہو تو خیال آتا ہے کہ ایک پہاڑ ایک اللہ کی مخلوق ہے. وہ رب کیا ہو اس کی شان کیا ہو. وہ کیڑی کو پال سکتا ہے تو آپ کو کیوں پالے. وہ پالتا 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 ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک لے رہا ہے آگے نہیں پالے گا. وہ آج تک آپ کا محافظ ہے آگے محافظ نہیں ہوگا. وہ آج تک قادر ہے بعد میں قادر نہیں ہوگا. وہ آپ کے دادوں پردادوں کو پالتا رہا ہے وہ آپ کے پوتوں پڑپوتوں کو نہیں پالے گا. جب آپ کا توکل اور بھروسہ اتنی گلیکسیز ہے اس میں سے ایک گلیکسی ہے اس ایک گلیکسی میں کتنے سولر سسٹم اس میں ایک سولر سسٹم ہے اس ایک سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں ایک سیارے کا نام زمین ہے. اس ایک زمین پہ کتنے ملک ہیں ایک ملک کا نام پاکستان. اس ملک پہ کتنے صوبے ہیں ایک کا نام کشمیر ہے. اس کشمیر میں کتنے قصبے ہیں کتنے شہر ایک کا قصبہ آپ کا قصبہ. اس ایک قصبے میں کتنے گھر ہیں ایک گھر. اس گھر میں کتنے کمرے ہیں ایک کمرہ. اس کمرے میں بستر پڑا جس پہ آپ روز سوتے ہیں. یہ یقین رکھیے گا کتنی جگہ قبر میں ہوتا ہے. اتنی بڑی کائنات میں قبر جتنی جگہ ہونی چاہیے سونے کے لیے اور مرنے کے لیے. کون سا مسئلہ کون سی بات جب سب نے چلے ہی جانا ہے مسئلے کی کیا رہے. میں نے پرانے اپنے دادے کے فوج میں تھا کبھی مظفر آباد میں بھی پوسٹنگ رہی تو میرے پاس 1938 سے 68 کے خط تھے. تو ایک میں نے 41 کا خط نکالا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تو سوال جواب دونوں میرے پاس لکھا ہوا اپنے دوست کو کہ میں بڑا پریشان ہوں یہ مسئلہ ہے. میں نے چاہتا وہ مسئلہ بڑا سوچا کہ نہ دادا رہا نہ مسئلہ رہا نہ دوست رہا. سر جب سب میں ٹوٹ جانا ہے تو مسئلے کی کیا رہے. ہم اپنے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھیں. ایک ماں میرے پاس آئی آگے کہنے لگی شاہ صاحب میرا بچہ شرارتی بڑا ہے. سمجھائیں مجھے. میں نے کہا محترمہ تھوڑی دیر پہلے ایک ماں میرے پاس آئی ہے اس نے کہا شاہ صاحب میرا 11 سال کا بڑا بیٹا ہے 5 سال کا چھوٹا بیٹا تھا. 11 سال کا بیٹے نے کھیلتے کھیلتے باپ کا دراز کھولا ہے اس میں سے پسٹل نکالا وہ رو رہا تھا. ایک ڈز کی آواز آئی ہے اور 5 سال کی کھوپڑی ہوئی. وہ رو رہی تھی میرا گلے ہی نہیں پھر تسی رو رہے ہو شرارتی. اللہ کا شکر تھا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہمارا کوئی دکھ نہیں. آپ جا کے دنیا میں دکھ دیکھیے دکھ کیا ہوتا ہے پریشانیاں کیا ہوتی ہیں پرابلمس کیا ہوتی ہیں. ہم اپنے مسئلوں کا سائز بہت بڑا سمجھتے ہیں. یقین کیجیے گا اس کی ویلیو کوئی نہیں. اور میں کہتا ہوں مسئلے کے ساتھ الحمدللہ کہنا چاہیے یا باری تعالیٰ اس میں بھی کوئی حکمت ہے اس میں بھی کوئی تیرا کرم ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی سائنس ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلے چھپی ہوئی ہے. جب آپ مسئلوں کے ساتھ شکر الحمدللہ کہتے ہیں تھینک یو گاڈ الحمدللہ گریٹیٹیوڈ دس از کالڈ درویش. درویش وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. درویش وہ ہے جو مسئلے پہ شکر کرتا.
کیونکہ میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایسا درجنوں ریکویسٹ کرنے تھے، لیکن تاجک صاحب کو میں کبھی نہ نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ میرا بڑا ایک احترام کا محبت کا رشتہ تھا، اور بڑے میرے لیے اعزاز کی بات کہ آپ سب کو لائن میں موجود سب لوگ، ایس ایس پی صاحب اور سب جو دوست ہیں، کمشنر صاحب، پورب صاحب، فائیے کے دوست، سب جو یہاں موجود ہیں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ مجھے آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. پاکستان زندہ باد، آزاد جموں کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ.